ہم نے کبھی ان کی تحقیر نہیں کی. جس طرح ہم اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، بے عینی ہی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ کرسچن ان کو اپنا نبی مانتے، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ یہودیوں کے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، لیکن ہم ان کا احترام بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح کرتے. اور اس بات کا حکم ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے ہمیں دیا ہے. ہم تمام نبیوں پر، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں جو کتابیں دی گئی تھیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جو صحیفے دیے گئے تھے، ان تمام صحیفوں پر بھی ہمارا ایمان ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کوئی آسمانی کتاب سوائے قرآن پاک کے محفوظ نہیں رہی. ہر زمانے میں لوگوں نے اپنی سہولت کے اعتبار سے اپنے مفادات کے لیے اس میں تغیر و تبدل کیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی تمام کتابوں پر ہمارا ایمان. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہماری شریعت نے منع کیا ہے کہ کسی دوسری شریعت کو، اس شریعت کے بانیان کو، اس شریعت کی عبادات کے طور طریقے کو، اس شریعت میں جو محترم سمجھے جاتے ہیں، ان کو کبھی برا بھلا مت بولو، نہ کبھی ان کو مذاق بناؤ، اور نہ ان کے طریقہ عبادت پر کبھی اعتراض کرو. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو، ان لوگوں کو برا بھلا مت بولو جو اللہ کے علاوہ دوسری کسی چیز کی پوجا کرتے، اللہ کے علاوہ دوسرے کسی اور کو معبود مانتے ہیں، تم ان کو برا بھلا مت بولو، ورنہ ہوگا کیا اس کا رد عمل، اس کا ریئیکشن فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ نادانی میں، جہالت میں اللہ کو برا بھلا کہیں گے. ظاہر بات ہے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود برحق مانتے ہیں، کہ تو ہم اگر کسی دوسرے کے معبودوں کو یا ان کے طریقہ عبادت کو یا ان کے مذہب میں جو محترم شخصیات ہیں ان کو یا ان کے دھرم کی، مذہب کی پاسبانی کرنے والے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے تو وہ ریئیکشن میں ہمیں کہیں گے اور ہمارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے. اللہ نے ہمیں منع کیا. یہ ہے وہ فطری حکم جس کا میں نے تذکرہ کیا. آج اگر کوئی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کی عقیدت و محبت ہمارے دل میں ہمارے ماں باپ سے، ہماری اولاد، ہمارے خاندان سے زیادہ ہے. ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو ظاہر بات ہے دوسرے مذاہب کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے معبودان باطلہ سے اسی طرح محبت رکھتے. اگر ہم ان کو برا بھلا کہیں گے تو ظاہر بات ہے پھر اس کا ریئیکشن ہوگا، اس کے رد عمل میں وہ ہمارے آقا کو، قرآن کریم کو، اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت کہو، علماء کہو، ائمہ کہو، فقہا کہو، اور اللہ رب العالمین، ان سب لوگوں کو وہ برا بھلا کہیں گے. یہ ہے وہ ہماری شریعت کا حکم جو عین فطرت کے مطابق. اور اگر اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے تو یہ کوئی ہمارا اپنا کمال نہیں،
ہم میں سے شاید کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے اسلام کو سمجھ کر کے اسلام کو قبول کیا ہوگا. ہم میں سے اکثر لوگوں کو آج یہی نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے. اسلام کو پڑھنا، اسلام کو سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد اطمینان ہو گیا اس لیے ہم اسلام قبول کر رہے ہیں یا کیے ہیں، ایسا نہیں ہے. آج اگر اسلام کے تئیں کوئی بات ہم سے پوچھی جائے، کوئی سوال کیا جائے، تو ہم کو خود ہی نہیں معلوم ہے ہم کیا جواب دیں گے. تو یہ اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے. ہم نے کوئی اسلام کو سمجھ کر کے اور اسلامی احکامات پر اطمینان کر کے ہم نے اسلام قبول کیا ہو، ایسا نہیں ہے. یہ تو ہمیں وراثت میں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماں باپ اگر عیسائی ہوتے ہیں تو بچے کو عیسائی بنا لیتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں تو بچے کو یہودی بنا لیتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں تو بچے کو مجوسی بنا لیتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں تو بچوں کو مسلمان بنا لیتے. اس لیے اگر ہمارے پاس اسلام ہے تو یہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا احسان و کرم ہے کہ اللہ کو جو دین پسند تھا اللہ تعالیٰ نے وہ دین ہمیں عطا کیا. یہ خدائی تقسیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر فضل و کرم اور احسان ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ مسلمان ماں باپ کی گود نہیں ملی ہوتی تو ہم بھی کہیں اور ہوتے نا. اگر ہمارے ماں باپ مسلمان نہیں ہوتے تو ظاہر بات ہے ہم بھی مسلمان نہیں ہوتے. جیسے ہمارے مسلمان جس دین و دھرم کو ماننے والے ہوتے ان کی گود میں آنے والے بچے بھی اسی دین و دھرم کو لے کر کے چلتے ہیں. جیسے ہم نے اسلام کو سمجھے بغیر قبول کیا ہے، اسی طرح دوسرے دھرم کے لوگوں نے بھی اپنے دھرم کو سمجھے بغیر قبول کیا ہے. جس طرح اسلامی تعلیمات و احکامات کی ہمیں خبر نہیں ہے، اسی طرح ان کے دھرم میں ان کے بھی جو معمولات ہیں ان کا بھی ان کو پتہ نہیں. اس لیے قرآن کریم نے حکم دیا کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ان کے طریقے عبادت، ان کے معبودان باطلہ، ان کی تعلیمات، ان کو پیش نظر رکھ کر ان کو برا بھلا مت کہو، سمجھانے کی کوشش کرو. اپنی بات اللہ، اس کے رسول کی وحدانیت، رسالت، نبوت، قرآن کریم کے آسمان الہی قرآن کریم کی کتاب الہی ہونے کی بات ان کے سامنے رکھو. ان میں سے جن کو نوازنا ہوگا اللہ نواز دے گا، وہ ایمان قبول کرے گا، دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی بنا کر کے جائے گا. ہمیں اس بات کا حکم ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ کافرون. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان پوری کوشش کی. اللہ کی بات، توحید و رسالت کی بات، قرآن کریم کے کتاب الہی ہونے کی بات آپ نے گلی گلی گھوم پھر کر کے، دروازوں پر دستک دے کر کے، لوگوں کی نجی مجلسوں میں جا کر کے، عمومی مجمعوں میں جا کر کے، بازاروں میں گھوم پھر کر کے آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو اور اسے مانو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جب یہ عمومی طور پر چل پھر کر کے آواز دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو ان کے پیچھے ان کے مخالفین مشرکین چلا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں اس کی بات مت سنو، اس کی بات مت مانو، یہ دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے. مکے میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے.
اور یہ سب کچھ تاریخ کے اوراق میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. حتیٰ کہ آپ کے اس پیغام پر، آپ کی اس دعوت و تبلیغ کے طور طریقوں پر آپ کو اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی. کون سا حربہ آپ کے خلاف نہیں استعمال کیا گیا؟ کتابوں میں موجود ہے. سب کچھ انہوں نے کر لیا جو ان کے بس میں تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ تمام حربوں کو استعمال کر کے مایوس ہو گئے تو پھر جمع ہوئے. کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کے ان کو سمجھانا اور ان کو ہموار کرنا، اس بات کی کوشش کی. اور ابو طالب کسی حد تک ان سے متاثر بھی ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بھتیجے، ان بوڑھے کاندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ یہ اسے اٹھا نہ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں تھے، انہی کے ساتھ رہنا سہنا، کھانا پینا سب کچھ تھا. حضور کے والد کا تو آپ کی ولادت سے پہلے انتقال ہو گیا تھا. دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تھا. 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا تھا. ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے، تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لیا تھا. تو ابو طالب نے آپ کو بلا کر کے کہا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ مکے کے رؤساء، مکے کے امراء اور مکے کے سردار ہیں. یہ کچھ باتیں لے کر کے آئے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں. اور حضور کو ہموار اور نرم کرنے کے لیے کہا کہ بیٹے ان کاندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ یہ کاندھے اسے اٹھا نہ سکیں. تو حضور نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو مکے والوں نے کہا کہ اگر تم کو دولت چاہیے تو ہم تمہارے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دیں گے. سرداری چاہیے تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے. اور اگر عورتوں کی خواہش ہے تو مکے کی جس خاتون سے کہو گے ہم تمہارا نکاح کر دیں گے. مگر یہ جو باپ دادا کے دین کے خلاف ایک نئے دین کا تم پرچار کر رہے ہو، اسے بند کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک آخری سہارا سبب کے درجے میں اللہ کے بعد جو تھا وہ ابو طالب کا تھا، اور اب یہ سہارا بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن آپ اللہ کے نبی تھے، اس لیے مقام رسالت پر رہتے ہوئے جو کہنا تھا وہی کہا کہ چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں اور یہ چاہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دوں تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یا تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، لوگ میری بات مان کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے، یا تو میں یہ کام کرتے کرتے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دوں گا، مرتے دم تک یہ کام کرتا رہوں گا. جب ابو طالب نے حضور کا یہ عزم اور یہ پختہ ارادہ دیکھا تو ابو طالب نے حضور کی حمایت کی اور یہ کہا کہ بھتیجے تم جو کام کر رہے ہو کرتے رہو، جو ہاتھ تمہاری طرف بڑھے گا وہ ہاتھ قلم کر دیا جائے گا، جو آنکھ تمہاری طرف اٹھے گی وہ آنکھ نکال لی جائے گی. اس طرح حضور کی انہوں نے بھرپور مدد کی. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں سب سے کم اور سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا. ایمان قبول نہیں کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی تھی اور عین انتقال سے پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، آپ اس طرح کلمہ پڑھو کہ میں سن لوں اور میں آپ کے کلمہ پڑھنے کی گواہی کل قیامت کے دن دوں گا۔ وہ حاجک بہا عند اللہ یوم القیامہ، کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے میں آپ کی طرف سے جھگڑوں گا، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں۔ لیکن اس موقع پر مکے کے مشرکین اور سرداران بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے انہوں نے ابو طالب کو کیا کہا؟ کہنے لگے کہ ابو طالب، مکے کی بوڑھی عورتیں تم کو تانا دیں گی کہ موت کے ڈر سے اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تھا۔ موقع تھا، اپنی زبان میں کہیں گے ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک طرف جنت ایک طرف جہنم تھی، دوراہے پر آ کر کے کھڑے تھے۔ کلمہ پڑھ لیتے راستہ کچھ اور ہوتا، نہیں پڑھے راستہ کچھ اور تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ فیصلہ کرنے کے وقت کسی بزدل آدمی سے مشورہ مت کرنا، کسی بیوقوف آدمی سے مشورہ مت کرنا، ورنہ وہ تمہاری رہی صحیح ہمت بھی ختم کر دے گا۔ مکے کے مشرکین نے یہی کیا۔ عین موقع پر جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ابو طالب، مکے کی بوڑھی عورتیں تم کو تانا دیں گی کہ موت کے ڈر سے اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تھا، ابو طالب نے اس بات کو سن کر کے کہا، اموت علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین و دھرم پر مرتا ہوں۔ ایمان نہیں لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے اس طرح چلے جانے پر انتہائی غم کا اظہار کیا تھا۔ ابو طالب کے حضور پر احسانات تھے، ان احسانات کو ادا کرنے کے لیے حضور نے حتی الامکان کوشش کی، اور پھر اس کے بدلے میں حضرت علی کی پرورش اپنے ذمے لے لی تھی۔ ابو طالب اپنے چچا سے کہا تھا کہ آپ عیالدار شخص ہو، بچے زیادہ ہیں، تو یہ بچہ علی مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ تو حضرت علی بچے تھے، حضور نے ان کو لے لیا، اور جس طرح حضرت علی کے والد ابو طالب نے حضور کو پالا تھا، تو حضور نے ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کی پرورش حضور نے کی۔ یہ اس احسان کا بدلہ ادا کر رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ اور دکھی ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ ابو طالب نے مجھ پر جو احسانات کیے تھے اس کی وجہ سے سب سے کم جہنم میں اگر کسی کو عذاب ہوگا تو وہ ابو طالب کو ہوگا، اور انہیں روزانہ ایک گھونٹ پانی دیا جائے گا۔ سب سے کم عذاب کون سا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے دماغ سر کے کھوپڑی میں ایسے ابلے گا جیسے ہانڈی میں دال ابلتی ہے، اور یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو مکے کے مشرکین نے یہ چاہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ دو ٹوک بات کہی، یا تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، یا پھر یہ کام کرتے کرتے میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ مکے کے مشرکین نے بھی جب سارے حربے روکنے کے لیے استعمال کر لیے تو آخر میں انہوں نے بھی یہ طے کر لیا کہ اب خاکم بدہن محمد کو قتل کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام لوگوں کو جمع کیا، جتنے دشمنان قبیلے تھے ان کے سرداروں کو بلایا، اور پھر یہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ پیچھے میں نے تفصیل بتائی تھی، مشورہ ہوا کہ
زندگی بھر کے لیے قید کر دیا جائے، قید خانے میں ڈال دیا جائے، نہ یہ کسی سے ملے نہ کوئی دوسرا ان سے ملاقات کر سکے۔ اس مجمع میں ابلیس بھی بیٹھا تھا، ایک بوڑھے کی شکل بنا کر کے آیا تھا وہ بھی۔ سب نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ہاں یہ اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکو گے، ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں، خاندان بنو ہاشم، وہ ان کو قید نہیں رہنے دیں گے، وہ چھڑا کر کے لے کے جائیں گے کہ تم ان کے خاندان کے اور قبیلے کے ایک آدمی کو اس طرح ہمیشہ کے لیے قید کر دو اور وہ خاموش بیٹھے رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آئیں گے اور چھڑا کر کے لے جائیں گے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ ان کو جو ہے شہر بدر کر دیا جائے، مکے کے حدود سے باہر کر دیا جائے کہ پھر کبھی وہ مکہ نہ آئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر ایسا کر لینا چاہیے، لوگوں نے اتفاق کیا۔ تو ابلیس نے کہا تھا کہ جب یہ مکے کے باہر جائیں گے تو یہی کام کریں گے، اور جب ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی پھر وہ طاقت کے زور پر مکے میں آئیں گے اور تم روک نہیں سکو گے، اور ایسا ہوگا۔ تو لوگ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم قتل کریں گے تو خاندان بنو ہاشم ہمیں قتل کر دے گا۔ ایک جنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر کب تک چلے گا پتہ نہیں۔ تو شیطان نے مشورہ دیا کہ یہ رائے بہت مناسب ہے، اور کیسے ہونا چاہیے میں تمہیں اس کا راستہ بتاتا ہوں۔ کرو ایسا، ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لے لو، اور یہ سب بیک وقت محمد کو قتل کرنے میں شریک رہیں۔ خاندان بنو ہاشم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمام قبیلوں سے جنگ کرے، کوئی ایک قبیلے سے جنگ ہو سکتی ہے اور چلتی رہ سکتی ہے، لیکن تمام قبائل ایک طرف ہوں اور خاندان بنو ہاشم ایک طرف ہو، اور وہ پھر بنو ہاشم تمام قبیلوں سے جنگ کرے، یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جب یہ موڑ آ جائے گا تو ہم دیت دے دیں گے۔ زمانے جاہلیت میں جو دیت ہوتی تھی، وہ اگر کسی کو قتل کر دیا گیا ہے تو مقتول کے ورثاء کو 100 اونٹ دے دیتے تھے قاتل کی طرف سے، یہ اس کی دیت ہوتی تھی اور معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو ابلیس نے کہا تھا کہ ہم سب مل کر کے ان کو دیت دے دیں گے 100 اونٹ، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور ہوا بھی پھر اسی طرح کہ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے در دولت کو گھیرا گیا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کے اطلاع دی، اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا، مکے کی امانتیں ان کے سپرد کی، اور پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مکے سے مدینہ جانے کے بعد بھی مکے والوں نے وہاں چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ 22 غزوات ہوئے، 22 جنگیں ہوئی۔ مشہور جنگیں تو آپ نام سنتے ہو، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، فتح مکہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی 18 جنگیں ہوئی، غزوات اور سرایا ہوئے۔ مکے والوں نے مدینے میں بیٹھنے نہیں دیا چین سے، جنگ ہوتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان دعوت و تبلیغ کی کوشش کرتے رہے۔ آخر وقت میں 2 ٹوک آپ نے فیصلہ فرمایا۔ اللہ پاک کی طرف سے ہر مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ اپنے بس بھر دعوت و تبلیغ کی محنت کرتا رہے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہے۔ منوانا ضروری نہیں ہے، منوانے کی کوشش کرتا رہے، منوانے کی کوشش کرتا رہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے
اگر کوئی مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی پوری بستی کے لوگوں کو مسلمان کیوں نہیں بنایا تھا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں یہ پوچھ ہوگی کہ تم نے لوگوں کو سمجھانے کی، منانے کی کوشش کیوں نہیں کی، تم نے اسلام کا پیغام، اللہ کی وحدانیت و ربوبیت، حضور کی نبوت و رسالت کی بات لوگوں تک کیوں نہیں پہنچائی، یہ سوال ہوگا. مان لیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک اعلان کیا. اللہ پاک کی طرف سے سورت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی پوجا نہیں کر سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی پوجا نہیں کروں گا. لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین دھرم مبارک ہو، مجھے میرا دین دھرم مبارک ہو. یہ ہے آخری 2 ٹوک بات، لیکن یہ آخری ہے. اس سے پہلے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے اوپر باقی ہے. ہمیں تعلقات اس لیے بنانا چاہیے کہ اپنی بات ان تک پہنچا سکے، ان کے سامنے اللہ کی ربوبیت و الوہیت کی بات، اسلام کے عقائد کی بات رکھ دینا چاہیے. ماننا نہ ماننا ان کی مرضی کی بات ہے، اس لیے کہ منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول آپ وہ احکامات جو تم پر اتارے گئے ہیں تم لوگوں تک پہنچا دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ بات ان تک نہیں پہنچائی تو آپ نے نبوت کی ذمہ داری پوری نہیں کی. اور ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ ذمہ داری امت کے ہر فرد کی. آج ان کو برا بھلا کہنا، جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑانا، ان کے طریقہ عبادت پر اعتراض کرنا، ٹھٹا کرنا، یا ان کے دین دھرم کے بانیوں کو برا بھلا کہنا، یہ ہماری تعلیمات میں نہیں ہے. ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے. وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو، آپ سمجھانے کی کوشش ضرور کرو، لیکن ہنسنا، ٹھٹا اڑانا، مذاق کرنا اور اعتراض کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، منع کیا ہے. اور ہر ایک کا طور طریقہ ہر ایک کو پسند ہوتا ہے. اللہ نے ان کے لیے وہ چیز مزین کر دی ہے، اس لیے ان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے. جیسے ہمیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے مذہب کا طور طریقہ ہے عبادات کا. اسی طرح ان کے مذہب میں بھی ان کی عبادات کا طور طریقہ ہے. جس طرح ہمیں یہ اچھا لگتا ہے اسی طرح ان کے طور طریقے کو اللہ نے ان کے لیے مزین کر دیا. اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے بس. اور حتی الامکان ان کے معبودان باطلہ کو ہنسی مذاق ٹھٹا اعتراض سے ہٹ کر کے دیکھنا بھی نہیں چاہیے. یہ جو ہمارے لوگ جا کر کے دیکھتے ہیں، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا.
ان کا ڈیکوریشن ہے، وہ لوگ گھومتے ہیں رات میں، ان لوگوں نے دیکھا. ہمارے لوگ بھی ٹولی ٹولی بنا کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا. وہ تو اب ایسا ہونے لگا کہ کچھ سالوں سے یہ جو لوگ جاتے ہیں مار کھا کے واپس آتے ہیں، تو اب لوگوں نے جانا کم کیا. اور ظاہر بات ہے کہ مار اگر کھائے تو کوئی وجہ ہوگی، کچھ ایسی حرکت انہوں نے کی ہوگی جو ان کو بری لگی ہوگی، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کو پھر مارا پیٹا ہوگا. لوگوں کے سمجھانے سے بات نہیں سمجھ میں آتی تھی. کہتے ہیں نا کچھ لوگ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، جب تک مار نہیں کھاتے ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. جب مار کھانے لگے تو ان کو سمجھ میں آیا کہ اب نہیں جانا چاہیے. ورنہ علماء، ائمہ، سماجی ذمہ داران ہمیشہ سمجھاتے رہے، منع کرتے رہے، لیکن ہمارے نوجوان نہیں مانتے تھے. جاتے تھے، کچھ ایسی حرکت کرتے تھے جو ان کو بری لگتی تھی، تو یہ مار کھا کے پھر واپس آتے تھے اور پورے شہر کا امن و امان خطرے میں ڈال دیتے. قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین و شریعت عین فطرت کے مطابق ہے، عین انسانی فطرت کے مطابق ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر بچے کو دین فطرت پر پیدا کرتا ہے. فطرت سلامت رہے تو اللہ اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات کسی کو بری نہیں لگتی. ایک ہے اسلام دشمنی اور ایک ہے مسلم دشمنی، دونوں میں فرق ہے. آج مسلم دشمنی عروج پر ہے، مسلم دشمنی عروج پر ہے، اور اسلام دشمنی برائے نام ہے. شاید کبھی آپ نے سنا ہو کہ وہ ہماری نماز کو برا بھلا بول رہے ہوں، روزوں کو برا بھلا بول رہے ہوں، زکوٰۃ کو برا بھلا بول رہے ہوں، حج کرنے کو برا بھلا بول رہے ہوں. نہیں معلوم، نہیں بولتے وہ لوگ. مسلم دشمنی عروج پر ہے. ہماری ٹوپی، ہماری داڑھی، ہمارا کرتا، اسلام کا جو ظاہر ہے، جیسے مسجد ہے، مدرسے ہیں، یہ ان کو برا لگتا ہے اور اس کو مٹانے کی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اسلام کے ظاہر کو مٹانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اسلام ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کو کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا. اللہ اس کو باقی رکھے گا، اور جب اللہ اس کو ختم کرے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور ہمیں کیا کرنا ہے، جس بات کا ہمیں شریعت نے، اللہ اس کے رسول کی نے حکم دیا ہے، اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جنہوں نے سنتیں نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں.